بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انکہی بات کے ساتھ وجی احمد صدیقی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ موضوع وہی ہے عمران خان، اور عمران خان جو ہے وہ اپنے رنگ بدل رہے ہیں، یو ٹرن لے رہے ہیں، اپنے موقف پہ قائم نہیں ہیں، برقرار نہیں ہیں۔ ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ وہ اپنی حکومت کے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں، کہ ان کی حکومت کیوں گئی۔ انہوں نے ابھی کہا کہ ان کے اتحادی انہیں بلیک میل کرتے تھے، تو وہ اتحادیوں کے ہاتھوں بلیک میل کیوں ہوتے تھے، اور اس وقت انہوں نے کیوں نہیں یہ اعلان کیا کہ میں نہیں بلیک میل ہوں گا، میں اپنی حکومت ختم کر دوں گا۔ ان کو احساس کیوں نہیں ہوا؟ کیونکہ انہیں یہ خیال ہونا چاہیے کہ یہ حکومت جو ان کے ہاتھ سے نکلی ہے صرف اتحادیوں کے ووٹوں کی وجہ سے نکلی ہے۔ ان اتحادیوں نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ لیکن وہ تو پہلے یہ کہتے رہے کہ امریکہ نے سازش کی ہے، اور کہا کہ عدم اعتماد کے ذریعے جو ہے وہ ہم جو ہے اور اتنے پیسے خرچ ہوئے، اور اتنی ضمیر خریدے گئے اور ضمیر بیچے گئے۔ تو ان لوگوں نے جنہوں نے پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر الیکشن نہیں لڑا تھا اور پی ٹی آئی کی حکومت بنانے میں اپنی حمایت پیش کی تھی، انہوں نے اپنی حمایت واپس لے لی۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جب کشتی ڈوبنے لگتی ہے تو بوجھ اتارا کرتے ہیں، تم اپنی محبت واپس لو۔ تو اب نظر کا عالم طاری ہے، تم اپنی محبت واپس لو۔ جب ان لوگوں نے دیکھا کہ عمران خان کی پی ٹی آئی کی حکومت میں نظر کا عالم طاری ہے، تو انہوں نے اپنی حمایت واپس لے لی۔ اس کا احساس انہیں کیوں نہیں ہوا؟ اور یہ بلیک میل کرتے تھے، یہ تو وقت کے بعد، یعنی جنگ کے بعد یاد آنے والے موقع ہیں، یعنی لڑائی کے بعد یاد آنے والے موقع ہیں جو انہوں نے کیے۔ لیکن میں ایک اور چیز سوچ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب نے ابھی ٹویٹر پہ پتہ نہیں کہ 25 لاکھ 30 لاکھ لوگوں سے خطاب کیا، اور ٹویٹر ایک مصنوعی چیز ہے۔ وہ 25 لاکھ 30 لاکھ صرف سب پاکستانی نہیں تھے، اور بھی لوگ ہوں گے۔ اور ٹویٹر پہ جو لوگ فالو کرتے ہیں یا لائکس کرتے ہیں، وہ صرف یہ وجہ نہیں ہوتی کہ وہ کسی کے پرستار ہوتے ہیں، بلکہ وہ اس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں۔ اور جاننے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اس کے حامی ہیں، وہ اس کے حوالے سے جاننا چاہتے ہیں کہ وہ کیا چیز ہے۔ لوگ اس سے بڑے متاثر ہوتے ہیں کہ فلاں کی ہے۔ ٹھیک ہے، عمران خان ایک لیڈر ہے، ایک ایسی پاپولر شخصیت ہے جس کے بارے میں لوگ جاننا چاہتے ہیں، اور اس وقت یہی ہوتا ہے کہ ان کے حوالے سے۔ مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ مقبول بھی ہیں، لوگوں کے میں ہر دل عزیز بھی ہیں، اور لوگوں کو قابل قبول بھی ہیں۔ ابھی کراچی کے حوالے سے میں یہ سوال کراچی والوں سے ہی کرنا چاہوں۔ کراچی والوں نے اگرچہ ان کو ایم کیو ایم کے مقابلے میں 14 سیٹیں دیں، عمران خان نے ایم کیو ایم کے مقابلے میں کراچی والوں کو کیا دیا؟ 4 سال میں کراچی والوں کو کیا دیا؟ کراچی والوں کے بڑے بڑے مسائل تھے، اور کراچی کے مسائل نہیں ہیں، وہ پورے پاکستان کے مسائل ہیں۔ عمران خان کا جو موقف تھا وہ یہ تھا کہ ان کی حکومت کو الٹنے میں امریکہ نے سازش کی ہے۔ امریکہ نے پیسے بھی لگائے، پہلے جو موقف تھا، اور اب پتہ نہیں اسے رجوع کر لیے۔ امریکہ نے پیسے لگائے، امریکہ نے لوگوں کو ایک بڑی رقم دی، امریکہ نے یہ جو اپوزیشن والے تھے امریکی سفارتکاروں سے ملے، فلاں آدمی فلاں سے ملا، فلاں آدمی فلاں سے ملا، اور پھر اس کے اندر انہوں نے فوج کو بھی شامل کرنے کی کوشش کی۔ پہلے تو شیخ رشید صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ فوج ان کے ساتھ ہے، تو اس لیے پوری طریقے سے وہ امریکہ پر الزام تراشی کرتے رہے۔ لیکن ایک دلچسپ بات ہے، انہوں نے بہت سے جلسے کیے اور تقریریں کی، لیکن ایک بھی مظاہرہ ان جلسوں میں، ان تقریروں میں امریکہ کے خلاف نہیں ہوا۔ امریکہ جن حکومتوں کو یا جن جماعتوں کو امریکہ سے اختلاف ہوتا ہے، وہ علامتی طور پر امریکہ کا پرچم جلاتے ہیں۔ ایران میں بھی ہوتا ہے، پاکستان میں بھی ایسا ہوتا ہے، مختلف مواقع پر جو ہے وہ امریکہ کا پرچم جلایا جاتا ہے، یا کچھ علامت کی دی جاتی ہے امریکی سفارت خانے پر یا امریکی
قونصل خانے پر یا امریکی سینٹر پر یا کوئی بھی چیز یا امریکہ کے خلاف بینر لگائے جاتے ہیں، کہا جاتا ہے امریکہ کا نام لیا جاتا ہے، غلامی تو نامنظور کہہ دیا جاتا ہے، لیکن کس کی غلامی نامنظور؟ اتنی ہمت اتنی جرت نہیں ہے کہ یہ نام لے دیں امریکہ کا یا پرچم امریکہ کا جو ہے وہ کہہ دیں کہ اس کو پھاڑ کے پھینک دیں کہ ہم امریکہ کے، اور وہ لوگ جو امریکہ میں ان کے حامی ہیں وہ چھوڑ کے امریکہ کی شہریت پاکستان آ جائیں۔ کیوں نہیں ایسا ہوتا؟ یہ ساری چیزیں جنرل ضیاء الحق کے دور میں 1979 نیا دور تھا، جنرل ضیاء الحق نئے آئے تھے، خانہ کعبہ پر جو ہے وہ اٹیک ہوا تھا، حملہ ہوا تھا اس وقت، اور اس کے بارے میں کچھ پتہ نہیں تھا یہ کون لوگ ہیں، اور خانہ کعبہ پر ہونے والے حملے کے بارے میں شبہ ہوا کہ امریکیوں اور اسرائیلیوں کے ملوث ہونے کی اطلاع آئی پاکستان میں، تو اسلام آباد میں لوگوں نے جا کر امریکی سفارت خانے کو آگ لگا دی، ایک امریکن میرین گارڈ جو ہے وہ ہلاک ہوا، 100 امریکی تہ خانے میں رہے، 79 زخمی ہوئے، اور راولپنڈی میں برٹش سینٹر اور لاہور میں امریکن سینٹر پہ حملے ہوئے، اور یہ بات عوامی رد عمل تھی۔ جنرل ضیاء الحق نے کہا یہ عوامی رد عمل تھا، اس کو ہم کچھ نہیں کر سکتے، موب کے خلاف ہم کوئی مقدمہ نہیں بنا سکتے، عوام کا رد عمل تھا کہ اور ان کو شبہ تھا کہ خانہ کعبہ پہ جو حملہ ہوا ہے وہ امریکیوں اور یہودیوں کی سازش ہے۔ تو عمران خان نے ایبسلیوٹلی ناٹ کہا تھا، اور امریکیوں کو برا لگا تھا بقول ان کے، اور عمران خان نے کہا کہ ان کی حکومت جو ہے وہ ختم کرنے کی امریکی سازش تھی، لیکن امریکہ بہادر کو کچھ نہیں کہا، اپوزیشن کو گالی دیتے رہے، فوج کو گالی دیتے رہے، اور اسٹیبلشمنٹ کو گالی دیتے رہے، یہ پاکستانیوں کو ہی گالی دیتے رہے، یہ پاکستانیوں کو ہی برا بھلا کہتے رہے۔ اب یہ زیادہ دن نہیں گزرے ان کی حکومت کو ختم ہوئے، امریکہ کے خلاف کوئی احتجاج نہیں کیا انہوں نے۔ اب امریکی صدر جو بائیڈن کی مسلمانوں کے حوالے سے مشیر اور امریکی کانگریس کی مسلم رکن جو سر پر پگڑی باندھتی ہیں اور اسے حجاب کا نام دیتی ہیں، وہ ملنے چلی آتی ہیں، اس کا لباس ساتر نہیں، سینے پہ اوڑھنی نہیں، وہ پاکستانی دفتر خارجہ سے ملنے کے بجائے سیدھی بنی گالہ پہنچ جاتی ہے، بعد میں ملتی ہے پاکستانی حکام سے۔ وہ کیا پیغام لے کر آئی تھی؟ الہان جو ہے وہ کیا پیغام لے کر آئی تھی؟ اسلاموفوبیا؟ کون سا اسلاموفوبیا؟ یہ امریکی جو ہے وہ اسی طرح کے کہ ان کا ایک جو ہے وہ فوج میں انہوں نے ایک امام مقرر کر دیا ہے جو مسلمان فوجیوں کو نماز پڑھائے گا، اور ایک رکن جو ہے مسلمان رکن جو سر پہ حجاب باندھتی ہے، پگڑی باندھتی ہے، اس کو ہم نے رکن بنا لیا ہے۔ یہ صرف علامتیں، دین اور اسلام یہ پگڑی، حجاب، داڑھی تک یا نماز تک محدود نہیں ہے، وہ اس انقلابی نظام کا نام ہے جو ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، اس معاشی نظام کا نام ہے جو سود کے خلاف ہے اور ساہوکاری نظام کے خلاف ہے، سرمایہ دارانہ نظام کے خلاف ہے، وہ دولت کی گردش کا حامی ہے اسلام، ارتکاز دولت کا نہیں، دولت کے ایک جگہ جمع ہونے کا نہیں۔ سرمایہ دارانہ نظام میں دولت ایک جگہ جمع ہو جاتی ہے، امیر تر اور غریب تر ہوتا جاتا ہے۔ بہرحال یہ ایک الگ چیز ہے۔ تو پی ٹی آئی اس اسلام کی تبلیغ نہیں کرتی، اور پی ٹی آئی اب اسلاموفوبیا کا منتر پڑھ رہے ہیں۔ اسلاموفوبیا کے منتر سے ہمیں کوئی غرض نہیں ہے، ہمیں یہ غرض ہے کہ امریکہ جو ہے فلسطین کے اندر اسرائیل کی حمایت نہ کرے، اور وہ دوسری طریقے سے تو تمام مظلوموں کے جو ہے اسلام کشمیر کے اندر بھارت کی حمایت نہ کرے۔ وہ یہ نہیں ہوتا، صرف علامتیں جو ہیں وہ چلی آتی ہیں۔ اصل میں جو نشانہ ہے وہ پاکستان کی فوج اور پاکستان کا ایٹمی پروگرام ہے۔ پاکستان کی فوج پاکستان میں ایک مستحکم ادارہ ہے جو ہمیشہ سے رہا ہے، اس کی بہت ساری خامیاں خرابیاں جو کچھ ہمارے لیے معاشرے میں ہیں وہ ایک انسانی خامیاں اور خرابیاں ہیں، یعنی بہت سارے لوگ جو ہے وہ
DHS کے خلاف ہیں اور ان کی جو اقتصادی یا تجارتی سرگرمیاں ان کے خلاف ہیں، ہو سکتا ہے اس پر ہم ان کے حمایت بھی کر سکتے ہیں ان لوگوں کی کہ بات بالکل درست ہے، فوج کو یہ کام نہیں کرنے چاہیے، اور ہو سکتا ہے اور فوج کے حوالے سے یہ ساری چیزیں ان کا تعلق سیکیورٹی معاملات سے نہیں ہے، لیکن ملک کے دفاع کی خاطر پاکستان کی فوج کا مستحکم اور منظم ہونا بہت ضروری ہے۔ عمران خان نے اس دوران اپنی حکومت کے 4 سال کے دوران فوج کے اس نظام کو جو ایک منظم اور نظام تھا، ایک استحکام والا نظام ہے، اس کو سخت نقصان پہنچایا ہے اور ایٹمی پروگرام کے حوالے سے بھی نقصان پہنچایا ہے۔ پاک فوج میں انہوں نے سیاسی تقسیم کا بیج بویا ہے۔ پہلے پاک فوج میں کوئی سیاسی تقسیم نہیں تھی، وہ اگر کوئی فوجی ایک نقطۂ نظر رکھتا تھا تو وہ اس کا ذاتی نقطۂ نظر ہوتا تھا، وہ فوج کا نقطۂ نظر نہیں کہلاتا تھا۔ انہوں نے ایک بالکل ایک نقطۂ نظر جو ہے وہ فوج کو ایک سیاسی جماعت بنانے کی کوشش کی ہے، ایک سیاسی جماعت بنانے کی انہوں نے پوری کوشش کی ہے کہ اور فوج کے جو جرنیل سیاسی دلچسپی یعنی اپنے اندر وہ رکھتے تھے، جنرل پرویز مشرف اور جنرل ضیاء الحق جیسے لوگ جو اقتدار پہ قبضہ کرنے کی خواہش رکھتے تھے، ان کو اکسانے کی کوشش کی ہے مزید، تو اور نام لے کر پھر اپنی مرضی کے اور اپنی خواہش کے لوگوں کا انہوں نے اظہار کیا ہے۔ اپنی اس مقصد میں وہ کس حد تک کامیاب ہوئے، اس کا اظہار جو ہے وہ لاہور گیریزن میں جب آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے جو ہے وہ خطاب کیا تو وہاں پر ہوا، یعنی لوگوں نے کس طریقے سے عمران خان کے حق میں بات کی اور انہوں نے پھر جواب دیا کہ عمران خان نے کیا کیا، اور وہ بہت ان کو مجبور ہو کے اس ایک خاص پیرائے میں جواب دینا پڑا۔ فوج کو تو اپولیٹیکل ہونا چاہیے تھا، جیسا کہ ISPR کے DG نے کہا تھا، یعنی بالکل ایک غیر سیاسی ہونا چاہیے تھا۔ وہ غیر سیاسی شخص، فوج غیر سیاسی، اور اس کا سپاہی اپنی سیاسی اگر رائے ہے تو وہ ووٹ کی صورت میں دے دے گا، لیکن اس کو اظہار جو ہے وہ اس طرح سے نہیں کرے گا جیسے ایک عام آدمی اظہار کرتا ہے اس کا، اس سے نقصان پہنچتا ہے، اس سے لوگوں کے دل میں ان کے ایک شخص کا اگر کوئی شخص کسی سیاسی جماعت کا حامی ہے اور وہ ایک طاقتور شخص دوسری سیاسی جماعت کا حامی ہے تو وہ یہ سوچنے پر مجبور ہو جائے گا کہ یہ طاقتور شخص میری رائے کو دبا دے گا، اس لیے میں کسی سیاسی جماعت کا حامی ہوں اور فوج ایک خاص سیاسی جماعت کی حمایت کر رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ میری رائے دبا دی جائے گی اور میری رائے کی کوئی حیثیت سے کچل دیا جائے گا، جو کہ جمہوریت کے خلاف ہے۔ بہرحال انہوں نے فوج کو سیاسی طور پر تقسیم کرنے کی کوشش کی ہے اور کسی حد تک اس میں یہ کامیاب ہوئے ہیں۔ اب معید یوسف، ان کے بارے میں کوئی زیادہ بات نہیں کی جا رہی، لیکن معید یوسف پاکستان کے ایٹمی اثاثوں کے ٹھکانوں سے شاید واقف ہوئے، اور یہی وجہ تھی کہ بھارت کا جو میزائل تھا برہموس 9 مارچ کو پاکستان کی طرف فائر کیا گیا اور وہ حساس علاقوں میں جا کے گرا، اور 3450 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے، اور 450 کلومیٹر کی فی گھنٹہ یا 450 کلومیٹر کی مار بھی کر سکتا ہے وہ، تو یہ چیز جو ہے وہ روس کے تعاون سے یہ تیار ہوا یہ میزائل، تو اس پر ہمیں سوچنا پڑے گا کہ یہ کیا چیز تھی، یہ کیوں کر ایسا ہوا، یہ کس نے اس کی خبر دی تھی اور کون آدمی تھا، یہ معلوم کرنا پڑے گا۔ اور اس میزائل کے فائر ہونے پر عمران خان نے کسی بھی قسم کی تشویش کا اظہار نہیں کیا تھا، یہ بہت افسوسناک بات ہے اور خطرناک بات ہے، یعنی وہ میزائل پاکستان کے ایٹمی اثاثوں پر بھی فائر کر سکتا تھا، ایٹمی تنصیبات کو بھی فائر حملہ کر سکتا تھا، اور وہ خود ایٹمی ہتھیار لے جانے والا میزائل ہے، کوئی ایٹمی ہتھیار لا کے وہ ایٹم بم کا دھماکہ بھی ہو سکتا تھا، کہیں پہ کوئی شہر برباد بھی ہو سکتا تھا، تو اور پہلے بھی کئی واقعات میں ایسا لگا کہ کہیں بھارت کو جواب دینے میں عمران خان کہیں نہ کہیں رکاوٹ بنے، بھارت کو مثبت جواب دینے میں عمران خان رکاوٹ بنے ہیں۔
اب جو ہے یہ ساری چیزیں عمران خان نے پہلے یہ ظاہر کرنے کی کوشش کہ امریکہ نے فوجی اڈے مانگے تھے، معلوم فوج نے کہا کہ نہیں مانگے تھے، اگر مانگتے تو ہم یہی جواب دیتے جو انہوں نے جواب دیا ہے، لیکن معاملہ یہ ہے کہ جب مانگے ہی نہیں تو جواب کا کیا مطلب؟ عمران خان جو ہیں وہ انٹرویو دیتے ہوئے عموماً صحافی کو اپنی مرضی کا سوال دیتے ہیں تاکہ اپنی مرضی کا جواب دے سکیں، اور مجھے اس کا تجربہ ہے، جتنی دفعہ میں نے انٹرویو کیا میں نے اپنے سوالات کیے تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ایک سوال یہ میرا بھی ہے، یہ تم نے یہ سوال کیوں نہیں کیا، اور میں ان کے دیے ہوئے سوال کرتا ہوں، پھر وہ اس کا جواب دیتے، اپنی مرضی کا جواب جو ہے وہ دیتے، اور اس کے بعد ان کو تسلی ہو جاتی۔ تو یہ ایبسلیوٹلی ناٹ والا، یہ ایک اڈے مانگنے والا سوال انہوں نے وضع کیا اور جواب بھی لے لیا، اور ایبسلیوٹلی، اور پھر یہ مفروضے پر مبنی سوال تھا، اور جو عموماً امریکن ایک مفروضہ، اس عالمی سیاست میں مفروضے نہیں چلتے، یہ بات مجھ سے سابق وزیر خارجہ صاحبزادہ یعقوب نے کہی تھی۔ انہوں نے کہا مفروضوں پہ بات نہیں ہوتی، کہ امریکہ کا کوئی ہڈن، میں نے کہا جی پاکستان وہ افغانستان پر آیا تو امریکہ کوئی ہڈن ایجنڈا ہے، تو کہنے لگے جو ایجنڈا ہڈن ہے اسے ہڈن ہی رہنے دو، جو وہ موقف لے کر آئے ہیں اس پر بات کرو۔ وہ کہتے ہیں کہ اسامہ بن لادن کی تلاش میں آئے ہیں تو ان سے کہو کہ اسامہ بن لادن تمہیں نہیں ملا، اب جاؤ، کیونکہ اسی موقف کو آپ پکڑ کے آگے بڑھیں جس کو لے کر انہوں نے افغانستان پر حملہ کیا ہے، لیکن ایسا نہیں ہوا، لوگ دباؤ میں آ گئے اور امریکہ اپنے ہڈن ایجنڈے پر کامیاب رہا۔ تو اسی طریقے سے انہوں نے یہ ایک مفروضے کا سوال کیا اور مفروضے کا جواب لیا، اور پھر ان کا مقصد کچھ اور تھا، یعنی یہ کہ انہیں معلوم تھا کہ ان کی حکومت جانے والی ہے، ان کی حکومت چلی جائے گی، ان سے حکومت چل نہیں رہی تھی، اور یہ بات اس کا اظہار بھی انہوں نے کیا کہ مجھے حکومت چلانا نہیں آئی۔ یہ عجیب بات ہے، آپ کو اگر اس احساس تھا اس وقت، احساس کیوں نہیں ہوا کہ آپ سے حکومت نہیں چلی؟ چھوڑ دیجئے، اور بہت آپ ہیرو بن جاتے، آپ بہت سارے آپ کے مقصد تھے آپ کے۔ تو یہ چیز جو ہے، اچھا سیاسی جماعتوں کی جو تقسیم ہے اس کے حوالے سے، فوج کے حوالے سے، سیاسی جماعتوں کہہ رہا ہوں، فوج کی جو تقسیم ہے، اور کہ فوج کو ادراک ہو گیا یہ کیا کر رہے ہیں، یہ ہمیں تقسیم کر رہے ہیں، ہمیں پارٹی بنا رہے ہیں، اور اب ہمیں اس پورے عمل سے الگ ہو جانا چاہیے۔ اس پر ہم نے معروف عسکری تجزیہ نگار اور سیاستدان بھی اور جنرل عبدالقیوم سے گفتگو کی۔ انہوں نے کہا نمبر 1 تو انہوں نے یہ جو ایک شروع ہوئی تھی بات کہ ہمارے ملک کے خلاف سازش ہوئی ہے، اور پھر سازش کو ہم نے لنک کیا نو کانفیڈنس سے، اور پھر اس کو لنک کیا ریجیم چینج سے۔ میرا خیال ہے وہ ڈی جی ایچ پی آر نے جو بریفنگ دے دی ہے، دیٹ از مور دین انف، کہ جو سازشیں ہوتی ہیں، دیکھیں میں بہت سے ایمبیسڈرز کو سن رہا تھا، مالیہ لودھی بات کر رہی تھی، ایمبیسڈر باسط بول رہے تھے، یہ سارے امپارشل لوگ ہیں، یہ کہہ رہے تھے، اور مجھے خود بھی پتہ ہے کہ بیرونی ملک میں ہمارے جتنے ایمبیسڈرز ہیں اور ہمارے ملک میں جو بیرونی ایمبیسڈرز ہیں، یہ چھوٹی چھوٹی بات چن کے ہر روز اپنی ٹیلی گرامز بھیجتے رہتے ہیں، اور کئی دفعہ جب ملاقات ہوتی ہے تو کسی سے بھی تو پہلے تو بیٹھ کے وہاں ہی اپنا ادھار چکا دیتے ہیں۔ آپ کا ایمبیسڈر سے ملے، کوئی آپ کو کہہ رہا ہے یہ آپ کی حکومت ٹھیک نہیں ہے، دیکھو یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے، آپ وہاں ہی اسے کہہ دیتے ہیں کہ نہیں یار دس از نن آف یور بزنس، ہم نے آپ کی بات سن لی آپ کی۔ لیکن میرے خیال میں جو امریکہ میں گفتگو ہوئی، وہ ایک تو ہماری ایمبیسی کی ریکویسٹ کے اوپر ملاقات ہوئی جو مجھے بتایا گیا، اینڈ نمبر 2 وہ جو آفیشل آیا اس نے یہ کہا کہ یار آپ لوگوں سے بہت سی چیزیں، یہ اس حکومت سے جب ہم بات کرتے ہیں تو وہ تو پولیٹیسائز کر دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا جی کہ وہ ہم سے بیسز مانگ رہے ہیں، ہم نے حالانکہ بیسز کا ذکر نہیں کیا، اور کئی چیزیں انہوں نے اس بات میں کہی، اور کرتے کراتے کچھ اور چیزیں کہیں کہ ان کے ساتھ تو ہمارا گزارا بڑا مشکل ہے، اور دیکھیں گے جب نئی حکومت آئے گی تو پھر وہ کریں گے۔ ان کی آواز میں رونت بھی ہوگی، کیونکہ امریکہ جو ہے وہ کبھی بھی پاکستان کی اس طرح فرینڈشپ نہیں رہا، اور ابھی بھی ہم اعتبار بالکل نہیں کرتے کہ وہ ایسے ہیں۔ تو وہ باتیں جب امبیسڈر سے وہ بات ہو رہی تھی تو ہمارا ایک آفیشل نوٹ ٹیکنگ کر رہا تھا،
اس کی سوچ، اس کی انگریزی، اس کی جو بھی اس نے لکھا، اس کو امبیسڈر نے تھوڑا اور ٹھیک کیا، فارن آفس میں بھیج دیا، اور فارن آفس کے پاس پڑی رہی وہ، نو پرابلم. انہوں نے سنا ہوگا روز آتے ہیں، برطانیہ سے آئے گا، رشیا سے، چائنا سے، ساؤتھ ایسٹ ایشیا سے، مڈل ایسٹ سے، ہر طرح کی گفتگو آتی رہتی ہے. اور ان دی مین ٹائم حکومت تحریک انصاف کیا کوشش کرتی رہی کہ یہ ملتے رہے اتحادیوں سے، کوشش کرتے رہے کہ یہ نو کانفیڈنس نہ ہو سکے. یہ وہاں گئے، پی ایم ایل کیو سے ملے، یہ ایم کیو ایم کو ملے، کوشش. جب یہ دیکھا کہ ابھی تو یہ نو کانفیڈنس نہیں ٹل سکتا، کیونکہ اگر اتحادی چلے گئے تو ہماری تو میجارٹی ہے نہیں، پھر ان کو یہ خیال آیا کہ یہ سازش والا نیریٹو شاید یہ زیادہ بہتر ہوگا، تو پھر اس کو چلایا. تو ایک تو اس چیز کو ابھی ٹوٹلی ختم ہو جانا چاہیے. تو عمران خان جو اب اس وقت موقف اختیار کر رہے ہیں اور جو کچھ وہ کرنا چاہتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ 2/3 اکثریت لے کر آئیں گے اور یہ فلاں لے کر آئیں گے، تو وہ مجھے اب یہ احساس ہو رہا ہے کہ وہ کوئی بھی اکثریت لے کر آئے ان سے حکومت نہیں چلے گی. ان کو وہی احساس نہیں ہے. اگر وہ امریکی ایجنڈے پر چلتے رہے اور اسی طریقے سے لوگوں کو دھوکہ دیتے رہے. دیکھیں امریکہ نے ان کی حکومت اگر گرائی تو امریکہ کے خلاف ہو نا، امریکہ کے تو خلاف ہو نہیں رہے. امریکہ سے تو دوستی کر رہے ہیں، امریکہ میں تو ان کے لوگ مدد کرنے والے لوگ ان کے حامی بیٹھے ہوئے ہیں، امریکی شہریت، امریکی ڈالر بھیج رہے ہیں آپ کو. آپ امریکہ میں تو آپ کی تو ابھی تک آپ کی امریکہ نے آپ پر کوئی پابندی نہیں لگائی. حیرت کی بات ہے، کوئی شخص امریکہ کی مخالفت کرے اور امریکہ کے خلاف نعرہ بلند کرے، امریکہ فوراً اس کے اوپر پابندی لگا دیتا ہے، اس کو کالعدم قرار دے دیتا ہے، اس کے اوپر اس کے اثاثے منجمد کر دیتا ہے. وہ سارے کام کر دیتا ہے امریکہ. اسامہ بن لادن کی تنظیم کے بارے میں آپ دیکھ لیجیے، سب کچھ کر دیے. کوئی بھی تنظیم پاکستان میں کئی فلاحی تنظیموں کو امریکہ نے بین کر دیا، اسلامی فلاحی تنظیموں کو جو کچھ نہیں کر رہی تھی، بیچاری صرف افغانستان میں جا کر کام کر رہی تھی، افغانستان کے لوگوں کی مدد کر رہی تھی، اس لیے ان کو بین کر دیا. امریکہ نے اپنے مخالفین کو کالعدم کر دیتا ہے، ان کے اثاثے منجمد کر دیتا ہے، ان پر پابندیاں لگا دیتا ہے کہ ان کو کوئی امداد نہ دے. اور پاکستان میں یہی FATF کی شرائط ہے ان کے کہ جو امداد دی جا رہی ہے اس کے بارے میں لنک پتہ چلے. منی لانڈرنگ کے لنک کی ضرورت نہیں ہے، وہ صرف اسلامی فلاحی تنظیموں کو رقم کیوں جاتی ہے، کون دیتا ہے، ان لوگوں کو پابندی لگانی ہے. یعنی پاکستان کے ان مسلمانوں پر جو فلاحی تنظیموں کو، اسلامی فلاحی تنظیموں کو، مسلمان فلاحی تنظیموں کو مدد دیتے ہیں، ان کو پابندی لگائی جائے. اور عمران خان کی تنظیم جو ہے امریکہ کے خلاف غریب ان کی حکومت ختم کی گئی، اور اس کے باوجود امریکہ ان کے اوپر کوئی پابندی نہیں لگا رہا، کوئی ان کے اثاثے منجمد نہیں کر رہا. تو دال میں تو کچھ نہ کچھ کالا ہے، یا پوری دال ہی کالی ہے.